بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح رب زدني علما فهما بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے پیغام خداوندی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ آخری پارہ کی سورۃ الناس کے حوالہ سے پیغام خداوندی کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور پیغام خداوندی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ کل ہم نے سورۃ الفلق کے حوالہ سے پڑھا تھا۔ یہ آخری دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، 11 آیات ہیں دونوں کی، 5 آیات سورۃ فلق کی اور 6 آیات سورۃ الناس کی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، جن کے اندر پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورۃ الناس قرآن کریم کی 114 نمبر سورہ ہے، مکی صورت ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مدنی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ ایک رکوع اور 6 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اور چھپ کر آنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کریم نے اپنی مختلف صفات کے ذریعے کیا ہے۔ فرمایا اعوذ برب الناس، اس انداز میں پناہ مانگو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اللہ کریم تو ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، تو پھر لوگوں کا رب ہونا اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کسی اور مخلوق کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ کسی اور مخلوق کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سے اشرف جو ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ کریم نے انسان کے رب ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو انسانوں کا پالنے والا، رب سے مراد ہے پرورش کرنے والا، پروردگار، پالنے والا، اس لیے اللہ کریم نے لوگوں کا ذکر کیا ہے، کسی اور مخلوق کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ملک الناس لوگوں کا رب بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، اور پھر حاکمیت بھی اسی کی ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، اسی کی حاکمیت انسان پر نافذ ہے، کسی اور کی بادشاہت اور حاکمیت انسان پر نہیں ہے۔
وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، اور صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا معبود بھی ہے۔ ساری کائنات میں جو ہستی عبادت کے لائق ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ اللہ ایک ہے، ایسے ہی یہاں پر الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، وہ مسجود ہے، وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو، سجدے کے لائق ہو۔ اللہ کریم لوگوں کا معبود بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اب اللہ کریم نے اپنی 3 صفات ذکر کرنے کے بعد حکم دیا پناہ مانگنے کا۔ پہلی صفت فرمائی برب الناس، اللہ کریم لوگوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں، جو بادشاہ ہے لوگوں کا اس کی پناہ، جو لوگوں کا معبود اور مسجود الہ ہے اس کی پناہ۔ کس چیز سے پناہ مانگی؟ من شر الوسواس، بار بار وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس، چھپ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ شیطان ہے، کہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جائے، نیکی سے روکے، اور انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے اور برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس طرح خون انسان کے رگوں میں گردش کرتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور انسان کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کے دل پر اس کی نظر ہوتی ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ دل انسان کے تمام جسم کا کنٹرول روم ہے اور سارے جسم کو کنٹرول دل کرتا ہے۔ پہلے انسان کے دل میں بات آتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کی زبان پہ آتی ہے، پھر انسان جو بھی عمل کرتا ہے پہلے دل کے اندر اس کی سوچ پیدا ہوتی ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، تو شیطان انسان کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو انسان وسوسے کا شکار ہوتا ہے اور شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل کے اندر، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ذکر ہوا الخناس، اس سے مراد ہے چھپنے والا، چھپ کر حملہ کرنے والا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کا مصروف ہو جائے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ حملہ کرتا ہے، پھر اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو جنات ہیں انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ بھی یہی صورتحال ہے کہ جب انسان یاد خدا سے غافل ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس وقت شیطانی جو مخلوق ہے، جنات ہیں، وہ انسان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہیں، جو شیطانی عمل کرتے ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ پناہ مانگی جائے۔ بظاہر تو یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جب حضور، کل ہم نے شان نزول پڑھا تھا ان دونوں صورتوں کا، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا اور اس کو ایک پرانے ویران کنویں کے اندر ڈال دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کو حاصل کر کے اور سرکار کے بال مبارک لے کر ان کے اندر گرہیں لگا کر کنویں کے اندر
ان کو گہرے کنویں کے اندر ایک بھاری پتھر کے نیچے دفن کیا گیا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات ہوئے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دماغ پر، دل پر کسی قسم کا جادو کا اثر نہیں ہوا ہے۔ حضور نے محسوس کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور کا مکمل طور پر جادو کا اثر ہو گیا تو پھر تو ہماری تبلیغ اور پیغام خداوندی مشکوک ہو سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور پر مکمل جادو کا اثر نہیں ہوا، بلکہ سرکار نے محسوس کیا تو اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام بھی آ گیا، یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بظاہر یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ جب انسان کسی قسم کے غیر مرئی چیزوں کا شکار ہو جائے، جادو کے اثرات انسان پر ہو جائیں، تو انسان ان صورتوں کا ورد کرے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ صبح اور شام تین مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ کر سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے 3 صورتیں تین بار پڑھ کر سرکار اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے سارے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ اور یہ سرکار کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مجلس میں فرمایا کہ تم پڑھو۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ صبح و شام تین بار سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرو۔ اور یہ 3 مرتبہ سرکار یہ عمل کیا کرتے تھے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ تو ہمیں بھی حضور کی تعلیم یہی ہے کہ ہم بھی جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان غیر مرئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان صورتوں کا ورد 3 بار صبح اور 3 بار شام کو کر کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے سارے جسم پر ہاتھوں کو پھیر دیا کریں، تاکہ جادو کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ کیونکہ جادو پر حق ہے، جادو سے انکار نہیں ہے، جادو پر حق ہو جاتا ہے، لیکن کرنے والا بھی کافر ہے، کرانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور جو پیغام خداوندی ہم روزانہ پڑھتے اور سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آخری پارہ جو ہم نے 11 اکتوبر 2018 کو شروع کیا تھا، الحمدللہ آج اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کل سے ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے ابتدا سے، کیونکہ یہ صورتیں چھوٹی صورتیں تھیں، آسان تھی، ان کا ترجمہ